السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، محرم کا یہ شروع عشرہ ہے اور سعودی رؤیت ہلال کے اعتبار سے آج 24 جون کو 9 محرم ہے۔ محرم کی اس عشرہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جو ضعیف یا موضوع یا باطل احادیث کی بنیاد پر ہوا کرتی ہیں، یعنی وہ باتیں۔ یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع میں یعنی ان کی سنن میں ایک روایت ہے، اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم روایت کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو سعید الاشج، ابو سعید الاشج نے ہم سے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو خالد الاحمر، ہم سے حدیث ابو خالد الاحمر نے بیان کی، اور وہ کہتے ہیں حدثنا رزین، ہم سے رزین نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں حدثتنی سلمہ، سلمہ نامی خاتون نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور وہ سلمہ کہتی ہے دخلت علی ام سلمہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ کے پاس پہنچی، وہی تبکی، اور وہ رو رہی تھی۔ فقلت ما یبکیک، تو میں نے کہا کہ آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تعنی فی المنام، خواب میں، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، اور یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر مبارک گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یعنی مٹی میں لت پت ہے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کی کیا ضرورت بنی ہے، کیا حالت ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی ابھی میں حسین کی شہادت یا ان کے قتل پر حاضر رہا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ غریب حدیث ہے۔ حدیث میں نے پڑھ دی ہے اور ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے۔ عنوان کیا اس پر میں نے رکھا ہے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری۔ کیا کربلا میں جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ظالموں کے ہاتھوں زد و کوب کیا جا رہا تھا، پروان چڑھ رہا تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ حاضر تھے، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ جنگ لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے گرد و غبار اٹے ہوئے تھے آپ کی داڑھی مبارک پر، اور آپ کے سر کے بال بھی راگندہ تھے اسی وجہ سے؟ کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اس حدیث پر کلام ہے، اور کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطوں کی ضرورت ہے۔ سند اس کی متصل ہو، روات
سب کے سب عادل اور ضابط ہوں. 3 صفتیں ہو گئی. یہ وجودی صفت ہے، ان کا وجود ضروری ہے، سند کا متصل ہونا اور جو راوی روایت کر رہا ہے اس کا عادل ہونا، ضابط ہونا. اور عدمی 2 صفتیں ہیں کہ سند اور متن میں شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو. ان 5 شرطوں کی بنیاد پر کوئی روایت قابل قبول ہوتی ہے. 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط یا 2 شرط یا 3 شرط یا 4 شرط یا 5 شرط غائب ہو جائے تو اس حدیث کو صحیح حدیث کے زمرے سے نکال دیا جاتا ہے. یہاں دیکھیے کیا مسئلہ ہے اس سند کے ساتھ. اس سند میں رزین نے جو روایت کی ہے اور کہا ہے کہ حدثتنی سلمہ نامی خاتون نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے. تو یہ سلمہ کون ہیں؟ انہی کے تعلق سے گفتگو ہے. سند کے اندر گویا کہ یہ راویہ مجہولہ ہے. اسی بنیاد پر معاصرین علماء میں سے کئی ایک نے اس سند کی تضعیف کی ہے. محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، جامع ترمذی کتاب المناقب باب 31 مناقب الحسن والحسین علیہم السلام، حدیث کا نمبر ہے 3771، انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے ایک جید محقق شیخ زبیر علی زئی وہ بھی اس سند پر کلام کرتے ہیں اور ضعیف قرار دیتے ہیں. اور ان کی تحقیق جو سنن ترمذی کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر میں نے وہی ڈال دیا ہے 3771. ان دونوں محققین نے رحمہ اللہ اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلمہ بکریہ اور بکریہ یہ طبقہ ثالثہ میں سے ہے پر غیر معروف ہے، یعنی انہوں نے بھی ان کو مجہول ہی قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات تقریب التہذیب نمبر 8607 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. طبع دار الرشید 1986 میں کتاب چھپی. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی غیر معروف قرار دیا ہے اس راویہ کو، اس راوی کو. حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے تعلق سے کہ رزین جوہنی یہ متفرد ہے. غالباً اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے غریب ہونے کا حکم لگایا ہے. یہ روایت کرنے میں سلمہ سے متفرد ہیں. اس پر غور کیجیے. یہ کس نے کہا ہے؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا. کہاں کہا ہے؟ میزان الاعتدال فی نقد الرجال نمبر ہے 5923، وہاں یہ بات موجود ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی بات یاد رہے کہ سلمہ سے روایت کرنے والا شخص صرف ایک شخص ہے اور اسی راوی کو مجہول کہتے ہیں. من لم یروی عنہ الا واحد ولم یوثق، جس راوی سے روایت کرنے والا صرف ایک شخص ہو اور اس کی توثیق نہ کی گئی ہو اسی راوی کو مجہول کہتے ہیں. اس کو مجہول الحال بھی کہتے ہیں. اور من روا عنہ اثنان فاکثر ولم یوثق اس کو مجہول الحال کے ساتھ مستور بھی کہتے ہیں. اور مجہول العین من لم یسمى جس کا نام نہ لیا گیا، رجل عن فلان، فلان عن عمتہ، فلان عن جدہ، فلان عن خالتہ. تو نام جب نہ آئے تو گویا کہ وہ مبہم ہے اور نہیں پتہ ہے کہ کون ہے. اور کچھ لوگوں نے مجہول العین اسی کو کہا ہے. کس کو؟ من لم یروی عنہ الا واحد. اور مجہول الحال من روا عنہ اثنان فاکثر ولم یوثق، جس سے 2 یا 2 سے زیادہ روایت کرے. اب اگر 2 یا 2 سے زیادہ روایت کرے تو کیا راوی پھر بھی مجہول رہے گا؟ کہتے ہیں ہاں، بکثرت روات کی کسی سے روایت
یہ تعریف کا فائدہ تو یہ چیز دے سکتی ہے پر توثیق کا فائدہ نہیں دے سکتی ہے، الا یہ کہ استفادہ جس کو کہتے ہیں، شہرت اور امامت اس باب میں کسی کی ہو تو پھر اس کے لیے کسی کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ۔ اب ان کے تعلق سے کہا جائے کہ کسی نے توثیق کی ہے کہ نہیں، تو یہ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ یہاں یہ کسی کی توثیق کے محتاج ہی نہیں ہے، لیکن جو ایسا نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کم سے کم دو یا ایک جو اس لائق ہو، جو جرح و تعدیل کے اصول و ضابطے کو جانتا ہو اور جارح اور معدل کی حیثیت سے معروف و مشہور ہو، اور یہ کہ وہ اس پر کھرا اترتا ہو، ہر قسم کے تعصب وغیرہ سے پاک ہو، جارح اور معدل کی جو صفت ہوتی ہے اس کے اندر پورے طور پر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، تو ایسے شخص کی طرف سے ایک ہی اگر توثیق کر دیں تو کافی ہے، خبر واحد پر قیاس کرتے ہوئے کہ ایک راوی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایت کر دے تو ہم اس کو خبر واحد کہتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ایک ہی امام نے توثیق کر دی ہے راوی کی تو اس کی روایت کو ہم لے لیں گے اور اس کو ثقہ قرار دیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اگر روایت کرنے والا ہی توثیق کرے اور الگ سے کوئی توثیق نہ کرے، ہاں اگر روایت کرنے والا راوی تلمیذ ہی اپنے شیخ کی توثیق کر دے اور وہ تلمیذ جارح اور معدل کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے اور اس کے اندر ساری لیاقت و صلاحیتیں موجود ہیں، تو اگر روایت اپنے استاد سے کیا کو توثیق بھی کر دیا ہے تو بھی اس کی توثیق کو لے لیں۔ بہرحال یہاں لمبی گفتگو ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ کہ یہ سمجھیں کہ گویا کی اس سند کے اندر جو کلام ہے سلمہ کی وجہ سے، اور وہ ہو یہاں مجہول قرار دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا تو مجہول ہے تو کیا نقصان ہے بھائی؟ اس کا بھی تو امکان ہے کہ وہ صحیح ہوں، اس کا بھی امکان ہے نا کہ ثقہ ہوں، تو پھر عدالت اور ضبط ان کے ہاں ممکن ہے موجود ہو، تو یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ ہم ان کی روایت نہیں قبول کریں گے، ان کو ضعیف کے درجے ہی میں رکھ دیں؟ میں جب 5 صفتیں بتایا ہوں کہ روایت کے قبول ہونے کی 5 صفتیں ہیں، اتصال سند، عدالت روایت، ضبط روایت، ان کو وجودی صفت کہتے ہیں، وجودی شرط کہتے ہیں، ان کا وجود ضروری ہے، یعنی پروف ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے کہ سند متصل ہے، پروف ہونا چاہیے کہ راوی اس کا عادل ہے، پروف ہونا چاہیے کہ راوی اس کا ضابط ہے، یعنی راوی ثقہ ہے۔ اگر نہیں ثبوت ہے جبکہ ثبوتی صفت یہ ہے تو گویا کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس امکان کی بنیاد پر نہیں لینے کے ہو سکتا ہے ثقہ بھی ہو، نہیں، یہاں ثبوت چاہیے، یہ ثبوتی صفت وجودی صفت ہے۔ کیوں قبول نہیں کی جائے گی روایت؟ کیونکہ راوی کا عادل ہونا، ضابط ہونا ضروری ہے، اور یہ اس سے ایک نے روایت کی ہے ولم یوثق اور اس کی توثیق نہیں کی گئی، یعنی عادل و ضابط سے نہیں قرار دیا گیا ہے، تو اس کا ثبوت نہیں ہے، جبکہ یہ وجودی صفت ہے، تو اس وجود کی بنیاد، عدم وجود کی بنیاد پر عدم ثقاہت گویا کی ثابت ہوئی، اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عادل کس کو کہتے ہیں؟ عادل اور ضابط کے تعلق سے تھوڑی سی بات یہاں ہم کر دیتے ہیں۔ عادل وہ شخص ہے، اس کو بہت غور سے سنیے کہ بات اونچی نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ قاعدے و ضابطے کی بات ہے اس وجہ سے کچھ جاننا چاہتا۔ عادل کی تعریف کرتے ہوئے بہت سارے علماء نے یہ تعریف کی ہے، کیا کہا ہے ذرا دیکھیے۔ هو المسلم العاقل البالغ السالم من اسباب الفسق و خوارم المروءہ۔ عادل کون ہے؟ وہ مسلم عاقل بالغ جو اسباب فسق سے اور مروت کے خلاف چیزوں سے پاک، یعنی ایک ایسی خوبی جو کسی کو، یعنی کسی انسان کو تقوی اور طہارت پر ابھارے، یہ دراصل عدالت ہے، یہ عادل کی تعریف نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ملکۃ تحمل المرء علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، ایک ایسی خوبی
جو انسان کو تقوی اور نیکی کی پابندی کرنے پر ابھارے، اسی کو عدالت کہتے ہیں۔ اور عادل کون ہے؟ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اسباب فسق اور مروت کے خلاف چیزوں سے وہ پاک ہو۔ مروت کے معاملات علماء اصول جرح و تعدیل کے یہاں ضبط نہیں کیے گئے، لیکن جب مروت خلاف مروت کوئی ایسا کام ہو جو اس کے دین میں نقصان کا باعث ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے روایت ترک کی جائے، ورنہ مروت کو اس طرح سے ضبط نہیں کیا گیا ہے کہ خلاف مروت کوئی کام کر دے تو اس کی روایت ترک کر دی جائے۔ جیسے کہ کوئی عالم دین ہو، پگڑی نہ باندھے ہو، حافظ الراس ہو، سر کھلا ہوا ہے، یا راستے میں چلتے ہوئے کھا لیا، یا یہ کہ ہنس کر کے ٹکا لگا کر کے بات کر لیا، تو کہا جائے یہ اس کے خلاف مروت ہے، اس کی وجہ سے روایت اس کی ترک کر دی جائے گی۔ ایسا عام طور پر نہیں پایا گیا ہے۔ یہ بعض محدثین کے یہاں اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن اسے ان کی شدت میں شمار کیا گیا ہے۔ جیسے شعبہ ابن الحجاج ابو بستام القشیری رحمہ اللہ، جن کا انتقال 161 ہجری میں ہوا ہے، ان کے تعلق سے اس طرح کی چیزیں زیادہ مشہور ہیں۔ تو بہرحال عادل کسے کہیں گے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اسباب فسق سے پاک ہو، مروت کے خلاف بھی کام نہ کرتا ہو، یہ عادل ہے۔ اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، ہر اعتبار سے تعریف کی گئی ہے۔ ضبط صدر ہو، ضبط کتاب۔ ضبط صدر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہو استاد سے سننے کے بعد، اور اس طرح سے اس کو ازبر رکھے ذہن میں کہ جب چاہے اس کو حاضر کر لے، یعنی جب چاہے اس کو بیان کر لے، اس کو ضبط صدر کہتے ہیں۔ الحازم الحافظ الذي يحفظ ويتقن ما يسمعه من حين السماع الى الاداء، سننے سے لے کر کے ادا تک اس کو محفوظ رکھے۔ آخری عمر میں ذہن کمزور ہو گیا، محفوظ تو تھا ذہن میں لیکن اب نہیں بیان کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو ضابط نہیں کہیں گے، ضبط صدر گویا کہ اس کے یہاں نہیں ہے۔ اور ضبط صدر اسی کو کہتے ہیں ان یکون الراوی یقظا غیر مغفل بل یحفظ ما سمعه ویثبته بحیث یتمکن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعانی ان روا بالمعنی۔ یہاں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ ضابط اسے کہیں گے جو حدیث کو سنا ہو، اس کو یاد کیا ہو اور اپنے پاس محفوظ رکھا ہو، سینے میں اس طرح سے محفوظ رکھا ہو کہ جہاں جب چاہے سنا لے جائے، اور اس حدیث کے معنی سے بھی واقف ہو جب حدیث کو بالمعنی روایت کرے۔ بالمعنی جب حدیث کو روایت کرے تو اس کے معنی سے بھی واقف ہو، کیونکہ اگر بالمعنی روایت کر رہا ہے اور حدیث کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنا چاہا ہے، یہ کچھ کا کچھ کر دے گا۔ یہیں پر بہت سارے لوگوں نے فقیہ ہونے کی اس طرح شرط لگائی ہے، اضافی شرط لگائی ہے راوی کے اندر، عادل و ضابط کرو کیا فقیہ ہو، لیکن فقیہ ہونا مطلق شرط نہیں ہے، اس حدیث کے حد تک اس کا سمجھنا ضروری ہے جس حدیث کی وہ روایت کر رہا ہے۔ اتنی بات کہی جا سکتی ہے بس، بشرطے کہ وہ بالمعنی روایت کر رہا ہے، لیکن اگر الفاظ اس کو یاد ہیں تو وہاں فقیہ ہونا یا اس کا سمجھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یاد کیے، وہ پہنچا دیے۔ یہ ضوابط الجرح والتعدیل ہمارے استاد عبدالعزیز آل عبداللطیف کی کتاب ہے، اور اسے اللہ کا فضل ہے میں نے انہی کے ہاتھوں سے پڑھا بھی ہے، اور یہ اس کے اندر تعریف انہوں نے اس کی ہی کی ہے۔ تو ضبط صدر ہی ہے۔ ضبط کتاب کیا ہے؟ سیانت لدیہ، اپنے پاس راوی حدیث کو لکھا، کتاب میں اپنے کاپی میں لکھا، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے، منذ سمع جب سے سنا ہے، فی وصححہ، اور اس کی تصحیح کر لیں، اپنے استاد کے اثر سے ملا لیں، یا استاد کے سامنے استاد نے پڑھا اس کو چیک کر لیا، یا استاد کی اصل سے کسی کی اصل ملی ہوئی ہے اس سے ملا لیا، تو گویا کہ وہ محفوظ ہے۔ تو اپنی کاپی کو جب سے اس میں لکھا ہے تب سے اس کو اپنے پاس رکھا ہو، اس کی تصحیح کیا ہو، الی ان یؤدی منہ، یہاں تک کہ وہ اپنے اس سے پہنچا دے، یعنی ادا کر لے جائے، ادا کرنے تک اپنے پاس محفوظ رکھا ہو۔ اگر دے دیا کاپی کسی اور کو، پتہ چلا کسی بچے نے کھیلتے کھیلتے اس میں نقطہ رکھ دیا، جہاں نقطہ نہیں تھا وہ نقطہ رکھ دیا، جہاں نقطہ تھا اس کو ایک نقطہ تھا 2 کر دیا، 2 تھا 3 کر دیا، تو اس طرح سے معنی میں چینجنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اپنے پاس محفوظ رکھا ہو تب کہا جائے گا کہ اس کے اندر ضبط کتاب پایا جاتا ہے۔ تو راوی عادل ہو، ضابط ہو، اگر کتاب سے روایت کر رہا ہے، اپنی کاپی سے روایت کر رہا ہے تو اس کے یہاں ضبط کتاب ہونی چاہیے،
اور اگر اپنے حافظے سے قوت حافظہ سے بیان کر رہا ہے تو اس کے یہاں ضبط صدر ہونی چاہیے، تب اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ اور عدالت اور ضبط دونوں سلمہ خاتون میں اس کا وجود نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ شرط وجودی ہے، یہ شرط وجودی ہے، صفت وجودیہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، جو 3 صفتیں اس میں سے۔ تو یہ دونوں کمی ہے ان کے اندر، یعنی جہالت، اور جہالت کی وجہ سے راوی کی روایت کیوں ترک کر دی جاتی ہے وہ میں نے بتلا دیا، کیونکہ مجہول راوی کے تعلق سے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ عادل ہے کہ نہیں، ضابط ہے کہ نہیں۔ اب یہاں اگر کوئی یہ شبہ پیدا کرے کہ بھئی تو اس کا بھی تو امکان ہے کوئی ثقہ ہو، تو امکان کی بنیاد پر روایت نہیں لی جائے گی، کیونکہ یہ شرط وجودی ہے، اس کے وجود کا پروف اور دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں آپ کو اس حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس طرح کی روایات بالکل نہیں بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں وہاں شمشیر بکف موجود تھے، یا آپ دفاع کر رہے تھے اور گرد و غبار آپ کی داڑھی سے ہٹے ہوئے تھے اور آپ کے سر کے بالوں سے بھی ہٹے ہوئے تھے گرد و غبار، تو یہ سب باتیں نہ کہی جائیں، کیونکہ یہ ہر مبنی بر حقیقت نہیں ہے، کیونکہ روایات پر کلام ہے۔ تو یہ ایک روایت میں نے پیش کی ہے، اس روایت کی بنیاد پر تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی سند پر کلام ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا محدث عصر علامہ ناصر الدین رحمہ اللہ اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور کئی لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے، اور کلام کی وجہ بھی میں نے بتلا دی ہے، اور قدر اس کی تفصیل بھی کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔